السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریف اس رب کریم کے لیے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جو ہمارا پالنہار اور ہمیں عطا کرنے والا ہمارا رب ہے۔ رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ابھی آپ کے کلاس کے علاوہ جو ویڈیو نشر کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کی جو کلاسز ہیں اس کے علاوہ کہ رمضان المبارک میں استغفار کی فضیلت، رمضان المبارک میں استغفار کی فضیلت اور رمضان المبارک میں درود شریف کی فضیلت، اسی کے موضوع ہے کہ عام طور پہ آپ آدمی ان چیزوں سے انجان ہے یا وابستہ نہیں ہے۔ تو پہلے کہ تھوڑی سی بات بتا دوں کہ غسل کے فرائض، سب سے پہلے غسل کے فرائض یہ ہیں کہ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ کریں گے فرض ادا ہو جائے گا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ کرنا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم غسل تو کر رہے ہیں تو کیوں نہ فرض کے ساتھ 3 دفعہ کریں تاکہ ہمارے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے اور ہم کو سنت ادا کرنے کا ثواب بھی ملے۔ تو غسل کے فرائض میں یہ ہے کہ پہلے کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک نرم ہڈی ہوتی ہے وہاں تک، اور تیسرا جو ہے پورے جسم پہ اس طریقے سے پانی بہائیں کہ تھوڑا سا بھی خشک نہ رہے۔ اگر تھوڑا بھی خشک رہتا ہے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی تو بیکار ہے، غسل کرنے سے فائدہ کیا، وہ آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوئی۔ اگر یہ ان 3 ارکان کو چھوڑ کر کے اگر کوئی غسل کرتا ہے تو تا قیامت تک غسل کرتا رہے، وہ کبھی پاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا طریقہ جو اللہ نے بنایا ہے، ہمارے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، یہ رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو ہم اس کے اگر خلاف کرتے ہیں تو وہ کام ہمارا نہیں ہوگا۔ دوسرے وضو کے فرائض میں عموماً ہمارے بھائی بہن، ماں بہنیں غلطی کرتی ہیں، تو غسل میں صرف 4 فرض ہے، صرف 4 فرض ہے۔ پہلا پورے چہرے کا دھونا، یعنی ایک کان کے لو سے، ایک کان کا لو بولتے ہیں، جو کان کا آخری حصہ ہوتا ہے اس کو لو بولتے ہیں، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، اور پیشانی کے بال جہاں سے نکلتا ہے اگنے کی جگہ سے ٹھوڈی تک، یہ ایک ہوا۔ دوسرا کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، در پے، پہلے داہنا پھر بعد میں بایاں۔ تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا جو آپ کے سامنے ہے کہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا، پہلے داہنا پھر بایاں۔ اس کے بعد ہم الحمدللہ ہم نے غسل بھی کر لیا، وضو بھی کر لیا، اب ہم عبادت اللہ کی کیوں نہ کریں؟ تو سب سے بہتر عبادت اللہ کے نزدیک اگر ہے تو وہ نماز ہے، کیونکہ نماز ہم پہ فرض ہے، نماز ہم پہ فرض ہے۔ بقیہ نعت شریف، غزل، یہ وہ سب بیکار ہے نماز کے بغیر۔ اگر تسبیح و مرقع کرتے ہیں سب بیکار ہے، کیونکہ پہلے فرض جو ہے وہ اگر فرض کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو بیکار ہے۔ درود شریف بھی پڑھنا ثواب ملے گا، مگر وہ لذت یا وہ مزہ نہیں ہے جو فرائض کو چھوڑ کر کے ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنا افضل ہے نہ کہ فرض ہے، استغفار کرنا افضل ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا افضل ہے نہ کہ فرض ہے۔ اگر فرض آپ چھوڑ کر کے کرتے ہیں تو بیکار ہے۔ لہٰذا آپ پہلے نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے فرض کو ادا کرنے کے بعد مصلے پہ اسی جگہ بیٹھ کے رمضان کے لیے اسپیشل یہ ہے، اسپیشل سے کہنے کا مطلب کہ اللہ رب العزت نے بذریعہ جبرائیل کے ہمارے نبی کے پاس بھیجا کہ سب سے بڑا بد نصیب وہ انسان ہے یا غارت ہو وہ انسان جس نے رمضان کے مہینے پائے اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی۔ اب اس پہ اللہ کے نبی نے آمین کہا، اور جس جبرائیل امین نے
دعا کی اور ہمارے نبی نے اس پہ آمین کہا، اور جس پہ ہمارے نبی آمین کہہ دے تو کیا اس کا وہ کوئی کام فائدہ مند ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا میری ماں اور بہنیں، بھائی جو بھی سنیں وہ اس کو اللہ کے واسطے ابھی بھی وقت ہے، اور ابھی الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کے اندر آپ کو حیات سے رکھا، یعنی زندہ رکھا۔ اگر ہمارا رب چاہتا تو رمضان سے پہلے آپ کو موت لاحق کر سکتا ہے، کیونکہ وہی قادر المطلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ کسی کو موت دے دے یا کسی کو زندگی دے دے یا کسی کو رزق دے دے یا کسی کو کچھ دے دے، نہیں دے سکتا۔ جس کو ہمارا رب عزت دینا چاہے، پوری دنیا کائنات ایک طرف ہو جائے، اس کو بے عزتی نہیں مل سکتی، کیونکہ جس کو رب چاہے کہ اس کو ایسے ہی تباہ و برباد رہے تو چاہے جتنی دنیا کی دولت دے دی جائے وہ آباد نہیں ہو سکتا۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے رب کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں منا لیں، اور ویسے تو ہمارا رب ہم سے کبھی ناراض ہوتا ہی نہیں، مگر ہم کیوں نہیں اپنے رب کے سامنے استغفار کر کے، درود شریف کی فضیلت کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ راضی سے مراد یہ ہے کہ ہم سے جو غلطیاں یا گستاخیاں ہوئی ہے وہ ہم معافی چاہیں، کروا لیں، کیونکہ دنیا کی ایک ماں اگر بچہ بار بار روتا ہے تو اس کو ٹافی کے لیے، اور ماں کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، مگر زیادہ جب رونے لگتا ہے تو ماں کہتی ہے چلو دے دو، ایک کیا ہوگا، ایک گولی اور کھا لے گا۔ مگر جو رب ہمارا 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں راضی ہوگا؟ اور راضی نہیں ہے تو ہمیں رزق کیسے دیتا ہے؟ راضی سے ہی تو رزاق ہے، اور رزاق سے ہی تو رزق ہے۔ اگر رب راضی نہیں ہے تو رزاق کہاں ہے؟ اور رزاق راضی ہوا جبھی تو ہمیں رزق ملا۔ یہ ہمارے چھوٹے سے ذہن میں گھسنا چاہیے۔ تو آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ استغفار آپ کم از کم جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا لازم کریں، کم از کم ایک تسبیح۔ اور ایک تسبیح پڑھنے میں مجھے امید ہے کہ بمشکل 5 یا 7 منٹ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 5-7 منٹ بہت ہے۔ اس کے بعد درود، کوئی بھی درود شریف بہتر ہے، درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر نہیں یاد ہے کسی کو تو کم از کم اتنا بھی ایک تسبیح پڑھیں ہر نماز کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ پڑھا ہو نہیں ہو۔ اور جو ہماری ماں بہنوں کو اور بھائیوں کو یہ یاد ہو درود ابراہیمی، تو کوشش کریں ہر نماز کے بعد رمضان کے مہینے میں اور غیر رمضان میں بھی معمول بنا لے کہ ہر نماز میں مصلی پہ بیٹھ کر کے ہی بیٹھے بیٹھے ایک تسبیح لازم درود شریف کا پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے آپ کی پریشانی کس طریقے سے آسانی میں تبدیل ہوتی ہے۔ شوہر ناراض ہے، فوراً راضی ہو جائے گا، کیونکہ آپ سے آپ کا رب راضی ہو رہا ہے نا، تو شوہر کیا چیز ہے یا لڑکا کیا چیز ہے یا بیوی کیا چیز ہے، سب راضی ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ جہاں تک ہماری بات پہنچتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دل سے وعدہ کریں کہ ہم جو ہے استغفار اور درود شریف کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ میرے بتانے کا دراصل مقصد یوں تھا کہ وضو اور غسل کے اس لیے کہ فرائض کہ بہت سی ماں بہنوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ غسل کیسے کرے، وہ انجانے میں جو کر لیا اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں بھی اور آپ تمام امت محمدیہ کو عمل کرنے والا بنائے۔ ہمیں بھی اللہ توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے تمام بھائی اور بہنوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اختتام پہ جاتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ مگر چلتے چلتے آپ لوگوں سے بھائی شکایت یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ بھائی ہیں جو ہم سے جڑے۔ آپ ہم سے نہیں جڑ رہے ہیں، آپ سلسلے سے جڑ رہے ہیں۔ میں تو بس ایک ذریعہ ہوں، ادنا سا سلسلے کا خادم ہوں۔ میری کیا اوقات میں کسی کو کچھ بتا سکوں؟ یہ رب کریم کا
کی مہربانی اور عنایت ہے، کرم ہے کہ ہماری زبان سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ بھائیوں کے لیے کچھ نکلوا دیتا ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا گھنٹی دبا دیں، اور جو بھی بات ہو، نئی بات ہو، کس ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو پسند آئے یا کس موضوع پہ آپ جاننا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کامنٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پہ پھر اس ویڈیو کو بیچ میں نشر کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔